جی ہم لوگ مرکب اضافی کر رہے تھے جانے سے پہلے، اور ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ کوئی بھی جملہ جو ہے دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، نامکمل جملہ اور مکمل جملہ۔ اب فرق کیا ہے کہ مکمل جملے میں دو ٹائپس ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ اسمیہ جملہ وہ جملہ ہے جو اسم سے سٹارٹ ہو، اور فعلیہ جملہ وہ ہے جو فعل سے سٹارٹ ہو۔ بہت آسان سی بات ہے، ہم نے حروف کو نہیں دیکھنا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں صرف 3 طرح کے الفاظ پائے جاتے ہیں، یا تو وہ اسم ہے، یا وہ فعل ہیں، اور یا وہ حروف ہیں۔ تو حروف کو ہم اگنور کر دیں گے، صرف اسم اور فعل کو دیکھیں گے کہ جملے میں پہلے فعل آیا یا پہلے اسم آیا۔ اگر تو اسم آیا تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اس کو بنانے کا طریقہ بالکل مختلف ہے، اور اگر پہلا لفظ فعل ہے تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، اور اس کی کنسٹرکشن، اس کو بنانے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ 5 طرح کے نامکمل جملے ہوتے ہیں جو کہ انکمپلیٹ سینٹینسز ہوتے ہیں۔ ایک ہم نے پڑھا مرکب جاری، دوسرا مرکب عطفی، مرکب اشارہ، مرکب توصیفی اور مرکب اضافی۔ یہ 5 قسم کے نامکمل جملے ہیں جن کے ملنے سے آپ کو مکمل جملہ بن جاتا ہے۔ ابھی ہم نامکمل جملوں کو دیکھ رہے تھے، اور فی الحال ہم نے چھٹیوں سے پہلے مرکب اضافی شروع کیا تھا۔ یہ ہمارا آخری توصیفی کو بھی ابھی ہم نے ڈیٹیل میں زیادہ نہیں کیا، لیکن ادروائز ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ مرکب اضافی کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا کہ مرکب اضافی 2 جملوں سے، یعنی کہ اس میں 2 پارٹس، 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ کسی کو یاد ہے کیا کہلاتا ہے؟ جی مضاف علیہ۔ مضاف علیہ، جی بالکل۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہمیشہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور ہاتھ کھڑا کیے بغیر جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ میں جس کا نام لوں گی وہ جواب دے گا۔ تو پہلا حصہ کہلاتا ہے مضاف الیہ، اور دوسرا حصہ کہلاتا ہے مضاف۔ اب اگلا سوال میرا یہ ہے کہ مضاف پہلے آتا ہے کہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے؟ 2 حصوں سے مل کے جو ہے یہ ہمارا جملہ مرکب اضافی نامکمل جملہ کہلاتا ہے۔ تو پہلے کیا آئے گا، مضاف یا مضاف الیہ؟ جی کلثوم نوید۔ میم پہلے مضاف آئے گا اور پھر اس کا مضاف علیہ ہوگا، اور وہ مل کے بنائے گا مرکب اضافی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ مضاف کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ مضاف الیہ۔ دونوں مضاف اور مضاف الیہ دونوں اسم الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہی اسم الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ 2 اسم مل کے مرکب اضافی بنیں گے، یعنی کہ دونوں الفاظ چاہے وہ مضاف ہو چاہے مضاف الیہ ہو، دونوں ہی اسم الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ 2 اسموں کا مرکب اضافی کہلائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان 2 اسموں کا آپس میں کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی دوستی پائی جاتی ہے۔ مثلا ایک کی نسبت، ایک کا تعلق، ایک کی رشتہ داری دوسرے کے ساتھ پیدا کی جاتی ہے۔ یعنی کہ مثلا ہم کہیں گے احمد کی بیٹی، ٹھیک ہے؟ 2 اسم ہے، احمد، بیٹی، اور یعنی کہ بیٹی کا تعلق کس سے ہے؟ احمد سے، یعنی کہ بیٹی اور احمد 2 اسم ہے، اور ایک کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ ہے، ایک کی رشتہ داری دوسرے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہم کہیں گے پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کا
جھنڈا. اب جھنڈا بھی ایک اسم ہے اور پاکستان بھی ایک اسم ہے, اور ایک اسم جھنڈے کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے. اسی طرح ہم کہیں گے نرگس کا بستہ, یعنی کہ ایک اسم نرگس ہے, دوسرا اسم بستہ ہے, اور بستے کا تعلق نرگس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ دو اسم ایک ساتھ لکھے ہوئے ہوں گے اور ایک کا لنک دوسرے کے ساتھ ہوگا, اور اسی کو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں, مرکب اضافی. اب انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ اردو میں پہلے مضاف الیہ آ رہا ہے اور بعد میں مضاف آ رہا ہے, جبکہ عربی میں اس کے برعکس ہے, مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. یعنی کہ ان دونوں کو ہم ایک دوسروں سے بالکل اپوزٹ کر دیں گے, ایک دوسروں سے بالکل. اگر اردو میں پہلے احمد لکھا ہوا ہے اور بعد میں بیٹی لکھا ہوا ہے, تو عربی میں بیٹی پہلے لکھا جائے گا اور احمد بعد میں. یعنی کہ جب میں عربی لکھوں گی تو میں کیا لکھوں گی, احمد بیٹی. ٹھیک ہے, یہ عربی ہے. اسی طرح جب میں نے عربی لکھنا ہے تو میں لکھوں گی جھنڈا پاکستان. اسی طرح جب میں نے عربی لکھنی ہے تو میں لکھوں گی بستہ نرگس. تو دو باتیں ہمیں پتہ چلی کہ پہلی بات کہ عربی اور اردو کا جو ترجمہ کیا جائے گا وہ ایک دوسروں سے تھوڑا مختلف ہوگا, یعنی کہ اس کو لکھنے کا طریقہ ایک دوسروں سے مختلف ہوگا. اب اردو میں ہم آپ نے نوٹ کیا کہ کا, کی, کے کا بھی ہم نے اضافہ کیا, دو اسموں کے بیچ میں کا, کی, کے کا اضافہ کیا, جبکہ عربی میں کا, کی, کے لیے کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہے, صرف دو اسم لکھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں تھوڑی سی گڑبڑ کر دی ہوں, بیٹی اور احمد میں نے ایک جیسا لکھ دیا ہے, پہلے بیٹی اور پھر احمد آئے گا. ٹھیک ہو کیا, بیٹی احمد, جھنڈا پاکستان, بستہ نرگس, یہ عربی میں لکھنے کا انداز ہے. جبکہ اردو میں ہم اس کو کراس ملٹیپلیکیشن جیسے ہم لوگ میتھمیٹکس میں کیا کرتے تھے, اسی طرح سے ہم اس میں بھی کریں گے کہ ایک دوسروں کی ہم کوشچنز کرتے تھے جس میں کراس ملٹیپلیکیشن ہوتی تھی, اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم اس کو ایک دوسروں سے اپوزٹ کریں گے. یعنی کہ اگر اردو کا جملہ ہوگا اور آپ کو کہا جائے گا اس کی عربی بناؤ, تو آپ بعد والا اسم پہلے لکھو گے, پہلے والا بعد میں. اور اسی طرح اگر آپ سے عربی کا دیا ہے اور آپ کو اردو بنانے کا کہا جا رہا ہے تو آپ اس کو بھی برعکس کر دو گے. اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ اردو کے الفاظ کے بیچ میں ایک جو لنک ہے, جو تعلق ہے, وہ کا, کی, کے ساتھ بنایا جا رہا ہے, جبکہ عربی میں یہ دونوں چیزیں بغیر کا, کی, کے لکھی جاتی ہیں, یعنی کہ صرف دو نام آپ کو نظر آئیں گے. اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ مرکب اضافی ہے اور اس کے اندر ہم نے کا, کی, کے کا اضافہ کرنا ہے؟ مثلا میں دو الفاظ آپ کو قرآن مجید سے مثال دیتی ہوں. ہمارے پاس یہ قرآن سے میں ورڈ دے رہی ہوں, اللہ کی کتاب, یعنی کہ دو میرے پاس الفاظ ہیں, اللہ کی کتاب. اب میں نے کہا جب میں نے عربی کرنا ہے تو میں نے اس کو اپوزٹ کر دینا ہے, پہلے میں کتاب لکھ دوں گی اور بعد میں اللہ لکھ دوں گی, اور اس کے بیچ میں کوئی بھی لفظ موجود نہیں ہوگا کا, کی, کے متعلق. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا ٹرانسلیشن میں ہمارے پاس کوئی بھی لفظ نہیں ہوگا. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ مرکب اضافی ہے؟ اس کی بہت ہی آسان سا طریقہ ہے, اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے.
کہ جو پہلا والا اسم ہوتا ہے جس کو ہم مضاف کہتے ہیں، پہلا والا اسم مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف ہمیشہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مضاف کیسا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہلکا مضاف ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ ہلکے پھلکے کوئی ایکسپلین کرے گا جس کو یاد ہے پچھلا لیسن؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کوئی ویسے ڈائریکٹ نہیں بولے گا۔ جی جمیلہ، ہلکے پھلکے سے کیا جی مراد ہے؟ یعنی یہ اسم نکرہ ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہل- آپ کو کس نے کہا نکرہ اسم ہلکا پھلکا ہوتا ہے؟ جی سائمہ، پیش والا ہوگا پھر۔ ال کو گرا کر، جی بتاؤ۔ ال کو گرا کے نا تنوین کو گرا کے بالکل، ہلکا پھلکے سے مراد ہم نے اس کو کسی بھی لفظ کو ہلکا پھلکا 3 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ سائمہ۔ اگر تو ال ہے تو ال کو گرا دیں گے، ریموو کر دیں گے، پہلا طریقہ، ٹھیک ہے، ہلکا پھلکا کرنے کا۔ اگر تنوین ہے، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 پیش 2 زبر 2 زیر، 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر، تو اس کی تنوین کو گرا دیں گے، اور 1 زبر 1 زیر اور 1 پیش رہ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 پیش ہیں تو 1 پیش، 2 زبر ہیں تو 1 زبر، اور 2 زیر ہیں تو 1 زیر، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس کا دوسرا طریقہ ہے ہلکا پھلکا کرنے کا۔ اگر تو ال ہے تو ال کو گرا دیں گے، ہلکا ہو گیا، وزن کم ہو گیا۔ اگر تو تنوین ہے جس کے یعنی کہ 2 حرکات ہیں تو ان میں سے کسی ایک حرکت کو گرا دیا جائے گا، 2 پیش 1 پیش میں بدل جائے گا، 2 زبر 1 زبر میں بدل جائے گا، اور 2 زیر 1 زیر میں بدل جائیں گے۔ اور اگر آخر میں تثنیہ اور جمع کی وجہ سے الف نون، واو نون، یا نون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے نون کو گرا دیا جائے گا، یعنی کہ ان طریقوں سے اس کو ہلکا کیا جاتا ہے۔ کوئی رپیٹ کرے گا؟ عظما اطہر، آپ بتاؤ گے؟ جی ٹیچر، آپ نے بتایا تھا کہ اس کو مضاف کو ہم ہلکا کیسے کریں گے۔ اگر مضاف معرفہ ہے، ال لگا ہے، تو ہم ال کو گرا دیں گے، اور اگر تنوین کے ساتھ ہے تو 2 پیش 2 زیر 2 زبر ہیں تو ہم ان میں سے ایک جو حرکت ہے اس کو مطلب کم کر کے اس کو 1 زیر 1 زبر اور 1 جار دے دیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ جمع یا تثنیہ ہے تو اس کے ساتھ نون کو ہم گرا دیں گے، اور یہ بالکل ہلکا پھلکا سا جری حالت، ٹھیک ہے، یہ جری حالت میں بھی ہوگا اور یہ ہلکا پھلکا سا مضاف بن جائے گا۔ میں نے تو نہیں کہا کہ جری حالت میں ہوگا۔ بس یہ اسی طرح ہلکا ہوگا، مطلب ہم اس کے سارے وزن جو ہیں وہ کم کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آخری پوائنٹ کیا ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ تینوں طرح سے آ سکتا ہے۔ وہ رفع میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، رفعی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، پیش کی حالت میں، وہ نصبی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جری حالت میں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تینوں حالتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اوور آل اب ہمیں کیا پتا چلا کہ جب بھی اب ہم کیسے پہچانیں گے
ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا کہ اسم یا تو اس کے اینڈ پہ تنوین ہوتی ہے یا اس کے شروع میں ال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر دونوں چیزیں موجود نہیں, نہ تو تنوین نہ ال, اور اگر اس کے اینڈ پہ یعنی کہ آنی, اونا یا اینا ہوگا, تو نون گرانے کے بعد آپ کو کیا نظر آئے گا؟ صرف آنی کا الف اور اونا کا واو اور اینا کا یا, یعنی کہ اب آپ کو ووولز نظر آئیں گے آخر میں. سمجھ آئی؟ یعنی کہ اینڈ پہ جب آپ کے پاس یا تو واحد ہوگا, اس میں تو ظاہری بات ہے نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ تسنیہ یا جمع ہے, ڈیول یا پلورل ہے, تو آپ کو اب اینڈ پہ ووول نظر آئے گا, یعنی کہ اس کا نون گرا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ان نشانیوں سے ہم اس ہلکے پھلکے اسم کو پہچان جاتے ہیں. اور اگر ہمیں ہلکا پھلکا اسم ملے گا تو اس کے فوری بعد جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پہ ال بھی ہو سکتی ہے, اگر وہ معرفہ ہے تو وہ الولا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ال بھی ہو سکتا ہے, اس پہ تنوین بھی ہو سکتی ہے, اور لیکن اس کے لیے پکی بات ہے کہ جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ جر والی حالت میں ہوتا ہے. جو آپ کو ایک میری پیاری بہن بتا رہی تھی وہ مضاف کے بارے میں, وہ مضاف الیہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہی جر والا ہوگا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کسی بھی اسم کو, میں نے 4 سچویشنز بتائی تھی کہ جس میں کوئی بھی اسم جر میں جا سکتا ہے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ 4, صرف پورے قرآن مجید کے اندر 4 وجہ ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی اسم آپ کو جر کی حالت میں ملے گا. اب اس سے ہمارے لیے بہت ہی آسانی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مثلاً اب قرآن میں میرے پاس ایک جر والا اسم آ گیا, جی کون بتائے گا؟ کوئی کسی بھی ایک ریزن. ایک تو یہ ہو گئی کہ مضاف الیہ ہمیشہ جر والا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ مضاف الیہ ہو سکتا ہے. میں بتاؤں؟ ایک منٹ, میں نے ہاتھ کھڑا کرنے کو کہا, میں بتاؤں گا تو میں نے اجازت ہی نہیں دی ہوئی. ٹھیک ہے, پہلا ریزن تو ہو گیا کہ مضاف الیہ ہمیشہ جر والا ہوتا ہے. جی جمیلہ امجد. جی مرکب جاری میں پہلا حرف جار ہوتا ہے اور دوسرا مجرور, وہ بھی جار والا ہوتا ہے. بالکل, مرکب جاری میں ہم نے سیکھا کہ مرکب جاری میں حرف جر کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا, جر والا ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس سے پہلے کوئی حرف جر ہو. یہ دوسرا ریزن ہو گیا. تیسرا ریزن عظما اثر. ٹیچر مرکب عطفی کی وجہ سے بھی یہ جر میں جائیں گے. اگر معطوف علیہ سے پہلے حرف جر کوئی لگ گیا تو اس کے بعد جو حرف عطف آئیں گے اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ سب جر میں چلے جائیں گے. بالکل پرفیکٹ جواب دیا. مرکب عطفی میں اگر کسی بھی وجہ سے معطوف علیہ جر والا ہے, ٹھیک ہے, تو آٹومیٹکلی سارے ہی اسم جر والے ہو جائیں گے, سب معطوف آپ کو جر والے ملیں گے. ٹھیک ہے, اور آخری ریزن کون سا بچہ؟ ثنا انور. جی السلام علیکم میم. مرکب توصیفی اگر ہے تو پھر اس کی وجہ سے بھی وہ جر میں چلا جائے گا اسم. بالکل زبردست ہو گیا. مرکب توصیفی میں بھی وہی والی بات ہے کہ اگر کسی وجہ سے موصوف
اگر جر والا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی صفت بھی جر میں چلی جائے گی. کلیئر ہو گیا؟ اب آپ کو 4 ریزنز مل گئے. ایک، مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہمیشہ جر والا ہوگا. مرکب جاری میں حرف جر کے بعد اسم جر میں بدل جائے گا. مرکب عطفی میں اگر معطوف جر والا ہے تو آٹومیٹکلی معطوف علیہ جر والا ہے تو آٹومیٹکلی سب معطوف جر میں چلے جائیں گے. مرکب توصیفی میں اگر موصوف جر والا ہے تو آٹومیٹکلی سب صفات جو ہیں وہ بھی مجرور ہوں گی. تو یہ اب آپ کو 4 ریزن ایک ساتھ مل گئے. اب یہاں پہ اب کوئی بھی جر والا جب اسم آئے گا تو ہم ان 4 چیزوں کو اپلائی کر کے دیکھیں گے تو ہمیں مرکب خود بخود پتہ چل جائے گا یہ کون سا والا مرکب ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں 1-2 مثالیں قرآن مجید سے. میں نے اوپر لکھا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے، تو اللہ کی کتاب میں اب میں نے اس کی عربی کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے میں کتاب لکھوں گی. اب نارمل اسم جتنے بھی اسم ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی بھی کسی بھی وجہ سے اثر نہیں پیدا ہوا تو نارمل اسم کی حالت کیا ہوتی ہے، اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ جی ہاتھ کھڑا کریں گے آپ. نیا بچہ کوئی آگے آئے، وہی بچے 4 بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جی ڈاکٹر ریحانہ. جی رفعی حالت ہوتی ہے. بالکل، ہر اسم جو ہوتا ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے تو میں نے اس کو کتاب کو پیش دے دی. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے مرکب اضافی بنا رہی ہوں. ایک اسم یعنی کہ کتاب کی رشتہ داری اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی کتاب ہے. تو عربی کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ہم الٹا کر دیں گے، ہم کتاب پہلے لکھیں گے اور اللہ بعد میں لکھیں گے. اب میں نے کتاب بھی لکھ دیا اور میں نے اللہ بھی لکھ دیا. ٹھیک ہے، اب کتاب کے بارے میں کیونکہ پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ، کتاب مضاف ہے، تو اب جتنے بھی رولز ہیں ڈاکٹر ہانا آپ اس پہ اپلائی کریں کہ ہم نے کیا کیا پڑھے ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ جب کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہے تو وہ پیش کی حالت میں ہوگا. ویسے یہ تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جی کتابو، یہ جو کتاب اللہ، کتاب کے بارے میں اور کیا، اب مضاف کے بارے میں اور کیا کیا پڑھا آپ نے؟ ایک تو وہ تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے لیکن کوئی بھی چیز اس کو بدلنے والی نہیں تو ہر اسم پیش میں ہوتا ہے تو ہم نے پیش دے دی. اب دوسرا رول کیا پڑھا؟ کیونکہ اللہ کی خاص کتاب کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے لکھا الکتابو. جی اب کیا ہوگا؟ پھر اس کا گرا دیں گے. بالکل، اس کو ہلکا پھلکا کرنا ہے ہم نے. اگر اس کے اینڈ پہ تنوین ہوتی تو ہم کتابن کو کتابو کر دیتے. اب کیونکہ یہ معرفہ اسم ہے تو ہم نے اس کی ال کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے، اس کو ہلکا پھلکا بھی کر دیا. تو پہلی بات کہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، دوسری بات کہ عام حالت میں وہ رفع کی حالت میں ہوگا. اگر کوئی چیز اس کو بدلنے کے لیے آ گئی تو وہ بدل بھی سکتا ہے، ان کے تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. تو کتابو ہو گیا. اب اللہ مضاف الیہ کے بارے میں کیا پڑھے؟ عالیہ خواجہ آپ کو سمجھ آئیے یہ اب مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے؟ جی السلام علیکم. مضاف الیہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے. بالکل، یہ ہمیشہ ہی زیر والا ہوگا. اور اس میں ہم نے کہا تھا ال بھی آ سکتی ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے. اللہ کیونکہ معرفہ نام ہے تو اس لیے اس پہ ال لگا ہوا ہے، اللہ. اور تو ہمارا کیا جملہ بن گیا؟ اور ہم نے کہا تھا کا کی کے لیے کوئی بھی اسم بیچ میں لفظ نہیں آتا، صرف 2 اسم عربی میں لکھے جاتے ہیں، کتاب اللہ ہی، کتاب اللہ ہی. اب آپ کو یہ پتا چلا کہ اگر پہلا اسم ہلکا پھلکا ہوگا اور دوسرا اسم مجرور ہوگا، جر والا ہوگا،
تو اس کا مطلب ہے ہم خود بخود اس کے اندر اضافہ کر دیں گے کس کا کی کے کا. ٹھیک ہے. اگر ہمیں کوئی ایسے دو اسم ملتے ہیں جو پہلا اسم ہلکا پھلکا ہے, دوسرا اسم زیر والا ہے, تو ہم آٹومیٹکلی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے اللہ کا ترجمہ کریں گے, پھر کتاب کا کریں گے, اور دونوں کے بیچ میں کا کی کے کا اضافہ کر دیں گے. اللہ کی کتاب. عربی میں جب اردو ترجمہ کرتے ہو آپ کبھی کہتے ہو کتاب اللہ؟ آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہو؟ اللہ کی کتاب. کلیئر ہو گیا؟ دوسرا ہے اللہ کی نعمت. 10 منٹ میں یہ کلاس اینڈ ہو جائے گی کیونکہ یہ ان پیڈ کلاس ہے جو 40 منٹس کی ہوتی ہے صرف. پھر سے مجھے کال دینی پڑے گی. جی ویسے ایک تو بات کہنی تھی 10 بج ہی کہ جائیں گی. اللہ کی وجہ سے کتاب اب معرفہ ہو جائے گی. جی اب کیونکہ مضاف ہلکا پھلکا ہے نا, ہمیں آئیڈیا نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے گڈ کے ریپیٹ کر دیا, کیونکہ کتاب کو دیکھ کے ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ کتاب معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. کیونکہ اگر معرفہ ہوگا تو ال گرا دیں گے, نکرہ ہوگا تو تنوین گرا دیں گے. تو اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا ہر اسم میں 4 چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ہمیں بتانی پڑتی ہیں کہ وہ 4 چیزیں اس میں کیا ہیں. حالت اس کی پیش والی ہے, کتاب واحد, عدد اس کا واحد ہے. ٹھیک ہے. اور وسعت کے بارے میں اب میں نہیں بتا سکتی, اور کتاب جو ہے وہ مذکر گنا جاتا ہے. اردو میں ہم اس کو مؤنث کہتے ہیں, کتاب پڑھی ہے, لیکن عربی میں کتاب مذکر گنی جاتی ہے. آپ کتاب پڑھی نہیں کہو گے, عربی میں کتاب پڑھا ہے یعنی کہ مذکر ہے. اس کو یاد رکھنا ہے کہ کتاب مذکر ہے عربی میں, جبکہ اردو میں مؤنث ہے. ہم کہتے ہیں کتاب نئی ہے, نیا نہیں کہتے. کتاب پرانی ہے, کتاب اچھی ہے, کتاب خستہ ہے, تو یعنی کہ مؤنث کے طور پہ اس کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب مجھے جو آخری چیز ہے وسعت وہ نہیں پتا چل رہا کہ کتاب معرفہ ہے کہ نکرہ. جی کون بتائے گا؟ عالیہ افتخار, آپ کو یاد ہے ہم نے کیا پڑھا تھا اس کے بارے میں؟ جی میم, آپ کو یاد ہے ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ چھٹیوں سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا, میں تو آج ریپیٹ کر رہی ہوں سارا. اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ کتاب کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ کیونکہ میم آل لگا ہوگا یا تنوین؟ نہیں بیٹا, ہم نے یہ تو پڑھا ہے کہ مضاف پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوتا, ہلکا پھلکا ہوتا ہے. پھر کیسے پتا چلے گا؟ نشانی تو ہم نے گرا دی ہوئی ہے. اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ میم یہ نہیں مجھے یاد آ رہا. رابعہ وحید, آپ کو یاد ہے؟ کس بچے کو یاد ہے؟ سوری میم, مجھے بھی اس حوالے سے کلیئر نہیں ہے, لیکن یہ کہ آگے مضاف علیہ جو ہے اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ کتاب معرفہ بالکل, ہے یا یہ نکرہ دونوں ہے. آئیڈینٹیکل, اس کی وسعت سیم ہوگی. ٹھیک ہے. جو بھی مضاف الیہ کی وسعت ہے وہی ہم مانیں گے کتاب کی. اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو ہم مضاف کو بھی نکرہ مانیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف کو بھی معرفہ مانا جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ جی میم. یہاں ہم لکھ لیتے ہیں کہ جو وسعت کس کو کہتے ہیں, معرفہ یا نکرہ؟ جو وسعت مضاف الیہ کی ہوگی وہی مضاف کی ہوگی, یعنی کہ دونوں کی سیم ہوگی, ایکویلنٹ ان کو مانا جائے گا.
ٹھیک ہے, جو بھی وسعت مضاف کی ہوگی وہی مضاف الیہ کی مانی جائے گی. ٹھیک ہے, سوری میں الٹا بول رہی ہوں, جو بھی وسعت مضاف الیہ کی ہوگی وہ مضاف کی بھی مانی جائے گی. کلیئر ہو گیا سب کو؟ تو اگر اللہ معرفہ ہے تو کتاب کو بھی معرفہ مانیں گے, اور اگر اللہ نکیرہ ہے تو ہم کتاب کو بھی نکیرہ کہیں گے. ٹھیک ہے, اب دوسری میں نے کہا اللہ کی نعمت, اللہ کی نعمت, اس کا عربی کون کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. جی طاہرہ. جی السلام علیکم. اس وعلیکم کا ہوگا السلام. نعمت اللہ. بالکل, پہلا ہم نے اپوزٹ کرنا ہے, پہلے نعمت لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اللہ لکھ دینا ہے, اور کاکی کے لیے کچھ بھی نہیں آئے گا. ہم نے کہا تھا کہ جب بھی ایک ہلکا پھلکا اسم ہوگا اور دوسرا مجرور ہوگا تو آٹومیٹکلی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کے بیچ میں اردو کے ترجمے میں کاکی کے کا خود ہی اضافہ کر دینا ہے. تو اللہ کی نعمت کا ہوگا نعمت اللہ. اب اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ جی شاہین ابراہیم, نعمت کو میں کیا اعراب دوں گی اور اللہ کو کیا دوں گی؟ نعمت اس کو پیش لگائیں گے اور اللہ ہی میں زیر لگائیں گے. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. نعمت اللہ, اللہ کی نعمت. جی ایک اور ہم لے لیتے ہیں. غیب, چلو ابھی اس کو فرق نہیں کرتے. رحمان کا ذکر, رحمان کا ذکر. آصفہ, ابھی پیچھے میں نے آپ سے پوچھا ہے. شاہین, جی نہیں, اچھا آصفہ آپ بتائیں. جو ایک دفعہ بتا چکے ہیں پلیز اپنے ہاتھ نیچے کر لیں, دوبارہ سے میں ان سے نہیں پوچھوں گی. یہ وہی پہلے ہم اس کو اپوزٹ کریں گے نا, ذکر کو پہلے لائیں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح, اور ذکر کو ہم پیش دیں گے. ٹھیک ہے, ذکر الرحمانی, رحمان کو زیر دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ذکر الرحمان, رحمان کا ذکر. ٹھیک ہے جی. اب رحمان اگر تو کوئی انسان ہے تو وہ صرف رحمان لکھا جائے گا. ٹھیک ہے, اور رحمان اگر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر الرحمان لکھا جائے گا. یہ فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے. کسی انسان کا اگر ذکر کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ صرف رحمان لکھیں گے ہم. اور اگر وہ اللہ کا نام کے طور پہ یعنی کہ اللہ کے نام کی بات ہو رہی ہے, اللہ کا رحمان لیا جا رہا ہے, تو پھر الرحمان. ٹھیک ہے, کیونکہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ال والا بھی ہو سکتا ہے اور تنوین والا بھی. ٹھیک ہو گیا. تو ذکر الرحمان, ذکر رحمان, رحمانی, رحمان کا ذکر. عالمین کا رب, سورۃ اعراف میں ہے عالمین کا رب, رب العالمین. یہ کون بول رہا ہے جس کو میں کرسی پہ کھڑا کر دوں؟ کنیز فاطمہ. ٹھیک ہو گیا, آپ ہاتھ کھڑا کرتے تو بہتر ہو جاتا. تو کیا ہو گیا؟ رب العالمین. ٹیچر کچھ کہنا چاہتی ہوں. جی ضرور بیٹا.
टीचर मैं ये कहना चाह रही थी कि वो जो लंबी वाली एक मिसाल है सब मुजाफ इलैहि जर के साथ एक उस तरह से करवा दें जिनकी बात जिसमें चलती है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा वो भी। लंबी वाली बात जी टीचर, जिसमें 4-5 मुजाफ इलैहि जर के साथ आ जाएं, जैसे हमने पहले किया था अहमद की बेटे के स्कूल का शीशा। नहीं बेटा, अभी उर्दू हम में। पहले जरा बेसिक तो समझ लें ना, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। जी ठीक है, अभी टाइम भी थोड़ा है, अभी किसी टाइम पे क्लास बंद होने वाली है। ठीक है। हाँ अच्छा, अब मैं थोड़ी सी मिसाल दे देती हूँ। अभी तक तो हम मुजाफ पढ़ रहे हैं पेश वाला, ठीक है। अब अगर इस जो मैंने रब्बुल आलमीन लिखा, अगर इस रब से पहले